سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے باقاعدہ اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک نیا پروگرام، ایک نیا سلسلہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاء اللہ تبارک و تعالی یہ جو سلسلہ ہوگا، پروگرام ہوگا، یہ بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز باتوں پر مشتمل ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا نام ہے، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا، یہ جو نام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دراصل یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ کلام کا مطلع ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے اس کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور کتنی پیاری بات ارشاد ہمارے فرماتے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء
الخلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی۔ اور کتنا پیارا درس دے رہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر۔ اس درس کو اعلیٰ حضرت کے اس درس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے، اے رضا غمزدوں کو، غم کے ماروں کو، پریشان حالوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس کلام کے مطلع میں، یعنی اس کے پہلے شعر میں جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کلام میں اور بالخصوص اس پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ اور FGN چینل کے ناظرین، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے خود گڑھ لی ہو، یا خود مطلب کہ ایک کلام میں لکھ دیا اور بیان کر دیا، نہیں،
یہ جو بات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے، اور یہ یاد رکھیے FGN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا ہے، وہ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر ہے، قرآن پاک سے اس پر استدلال فرمایا، یا حدیث پاک کی تشریح ہے، یا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال کی عکاس ہے۔ جو کچھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا، چاہے وہ نظم کی حالت میں ہو یا نثر کی صورت میں، وہ سب کے سب قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین ان کی تعلیمات کی ترجمان ہے۔ تو اب یہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں چند دلائل اس کے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک متعین تعداد، ایک فکس تعداد، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے مطلب کہ 1,24,000 انبیاء کہا، تو اگر مان لو 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو ظاہر بات ہے کہ جو 1,24,000 سے زیادہ جو زیادہ کی تعداد میں تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب اس نے تو اس پر حصر کر دیا نا 1,24,000، تو جو اور انبیاء تھے اگر زیادہ ہوئے تو کیا ان کو معاذ اللہ نہیں مانیں گے؟ ان کو نبی نہیں مانتے؟ تو معاذ اللہ اس طرح ان کی نبوت کا انکار لازم آئے گا۔ یا اگر تعداد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی 1,24,000 سے کم تھی، کچھ کم تھی، تو اب ایسا ہوا کہ گویا غیر نبی کو نبی مان لیا، معاذ اللہ، یہ بات بھی مطلب کہ بہت سخت حکم رکھتی ہے۔ تو ہمیں تعداد متعین نہیں کرنی ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ کم و بیش لفظ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ بہرکیف میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء سابقین سب خاص اپنی قوم پر رسول کر کے بھیجے جاتے، نبی کر کے بھیجے جاتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، ترجمہ
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ترجمہ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ترجمہ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہ قرآن پاک کی چند آیات تھی جو مختلف انبیاء کرام کے بارے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ نبی ایک بستی کی طرف مبعوث ہوتا، ایک بستی کی طرف مبعوث ہوتا جس سے آگے تجاوز نہ کرتا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں جو بیان فرمایا تو ہر نبی کے لیے کسی نہ کسی مخصوص قوم کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن جب میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا، سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ترجمہ، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوق الہی کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام مخلوق الہی کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا، رسول بنا کر بھیجا جانا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود آپ نے اسی بنا پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل کیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل کیا۔ تو جو حاضرین تھے جو آپ کا بیان سن رہے تھے انہوں نے افضلیت کی وجہ پوچھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر رسولوں کے لیے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر رسولوں کے لیے فرمایا ہے ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان والا تاکہ انہیں اللہ کی نشانیاں بیان کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رسول سب لوگوں کے لیے۔
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جن و انس کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم رسالت تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، اور محققین کے نزدیک ملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی شامل ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر و ارض و سما و جبال و بحار تمام ما سوا اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا تمام حجر و شجر یعنی تمام پتھر، تمام درخت، ارض و سما زمین و آسمان، جبال و بحار تمام پہاڑ، تمام سمندر، یہ سب کے سب میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں داخل ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن و آدمی، یعنی بے ایمان جن و آدمی کے سوا تمام چیزیں، ہر چیز مجھے اللہ تبارک و تعالی کا رسول جانتی ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بھی سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سب سے بالا و والا ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوموں کی طرف بھیجے جاتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسان، تمام جنات، تمام ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے، ساری تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جو کچھ مطلب کہ کائنات میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کی دوسری دلیل، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کی طرف معجزات لے کر تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معجزات لے کر اپنی قوموں کی طرف تشریف لے کر آئے، لیکن ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا، ید بیضا وغیرہ معجزات اور نشانیاں لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، آپ کا عصا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے فرعون کے سامنے، فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا ان کے سامنے عصا پھینکا تو وہ
بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادوؤں کی رسی جو سانپ بن کر نمودار ہوا تھا سب کو نکل لیا۔ تو یہ معجزہ ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، آپ اپنا مبارک ہاتھ بغل میں اپنی مبارک بغل میں داخل فرماتے، پھر جب واپس نکالتے تو آپ کا مبارک ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ترجمہ کنز الایمان، صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ الغرض ہر نبی کچھ نہ کچھ معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ معجزہ یا آیات لے کر آئے، دلیل یا دلائل لے کر آئے، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ دلیل لے کر آئے نہیں، دلائل لے کر آئے نہیں، بلکہ دلیل بن کر تشریف لائے۔ برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یوں کہا جا سکتا ہے کہ معجزے لے کر آتے رہے انبیاء، معجزے لے کر آتے رہے انبیاء، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک اور دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہم السلام کو نام سے خطاب فرمایا، انبیاء کرام کو نام لے کر مخاطب فرمایا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی نام سے خطاب نہ فرمایا، حضور علیہ السلام کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی اپنے محبوب سے کلام فرمایا، جب بھی اپنے محبوب کو مخاطب کیا تو القابات سے خطاب فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دیکھیے سنتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے کس طرح خطاب فرمایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو کس طرح مخاطب کیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ترجمہ کنز الایمان، اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی۔ یحییٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ترجمہ اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے تھام۔ الغرض پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا، نام لے کر خطاب فرمایا، انہیں نام لے کر مخاطب فرمایا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، آپ سے خطاب فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو نام لے کر نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف اور آپ کے مبارک القاب ہی سے یاد کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ تو جہاں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو سرکار نے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر نہیں بلکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تو پیارے پیارے القابات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ امام عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ اپنے تمام امراء یعنی حکام کو، جو حاکم جو اس نے مختلف جگہوں پر مقرر کیے ہوتے ہیں، جن کو حاکم بنایا ہوتا ہے، امیر بنایا ہوتا ہے، تو بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اپنے سارے حاکموں کو، اپنے سارے ذمہ داروں کو نام لے کر پکارتا ہے، لیکن ان میں کسی خاص مقرب کو یوں ندا کرے کہ اے میرے پیارے، اے نائب سلطنت، اے عزت والے، اے میری مملکت کے سردار، تو کیا کسی کو یہ شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ جسے یہ بادشاہ، یہ تاجدار اتنے القابات کے ساتھ، اتنے پیار بھرے ناموں سے پکار رہا ہے، اتنے پیار بھرے اوصاف کے ساتھ پکار رہا ہے، تو کیا کسی کو یہ شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عوائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یوں تو سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، سبھی اللہ پاک کے محبوب ہیں، سبھی اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے انداز ملاحظہ فرمایا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین کے انبیاء کرام علیہ السلام سے خطاب فرمایا، دیگر انبیاء کرام سے تو نام لے کر، لیکن جب پیارے محبوب علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلکہ پیارے پیارے القابات سے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ نبیوں میں
نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تم ہو۔ صلو علی الحبیب علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ تو پیارے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب تھا اپنے نبیوں سے، لیکن جو پچھلی امتیں گزری ہیں نا، اور ان امتوں میں جو نبیوں پر ایمان لے آتے تھے، جو ان نبیوں کی اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، تو وہ بھی اپنے اپنے نبی سے ان کا نام لے کر مخاطب ہوتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے چند اقوال نقل کیے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا حضرت موسیٰ سے، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان سے گفتگو کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ بن مریم آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ تو پچھلی جو امتیں گزری ہیں وہ اپنے نبیوں کا نام لے کر پکارتی تھیں، اپنے نبیوں کو نام لے کر مخاطب کرتی تھیں، لیکن سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، محبوب خدا ہیں۔ یہاں توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ بندوبست فرمایا کہ اس امت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پچھلی امتیں اپنے نبیوں کو نام لے کر گفتگو کیا کرتی تھی، ان کا نام لے کر ان سے مخاطب ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کا نام لے کر نہیں پکارا تو وہ بندوں کو کیسے اجازت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کا پکارنا آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ اے زید، اے عمر، نام لے کر مت پکارو میرے محبوب کو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، نہیں، بلکہ جب میرے محبوب کو پکارنا ہو تو یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کے لیے اس سے منع فرما دیا، اس سے منع فرمایا۔ جب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہو۔ محترم اسلامی بھائیوں
اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے محبوب کا نام لے کر پکارنے سے منع فرما دیا۔ علماء فرماتے اس کی تصریح فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، نام لے کر ندا نہیں کر سکتے، بلکہ جب بھی ندا کرنی ہو کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، ہے نا، یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ عز وجل ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یا رسول اللہ کے میٹھے میٹھے نعرے سے ہمارے کان الحمدللہ آشنا ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ اس نعرے کی کثرت سے گونج ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس نعرے سے گونج، سبحان اللہ۔ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ انشاءاللہ تو یا رسول اللہ کا نعرہ کل بھی لگاتے تھے، آج بھی لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے دنیا تو دنیا، یہ زندگی تو زندگی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ آئیے ناظرین مل کر نعرہ لگاتے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، میرے آقا کا کیا مرتبہ ہے۔ میرے آقا سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ نبیوں کی شان میں جب ان کی قوموں نے گستاخیاں کی، ان کی شان میں بے ادبیاں کی، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے، تو ان کے جواب خود ان نبیوں علیہ السلام نے عطا فرمائے، قرآن پاک میں ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، بے شک ہم تمہیں کھلا گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا۔ جواب حضرت نوح علیہ السلام دیتے ہیں، اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام دیتے ہیں، اے میری قوم، مجھے گمراہی سے کچھ علاقہ نہیں، میں تو رسول ہوں پروردگار عالم کی طرف سے۔ سیدنا ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، یقیناً ہم تمہیں حماقت میں خیال کرتے ہیں اور ہمارے گمان میں بے شک تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا۔ اس کے جواب میں خود حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں اصلاً صفاحت نہیں، میں تو پیغمبر ہوں رب العالمین کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، ترجمہ، میرے گمان میں تو اے موسیٰ تم پر جادو ہوا ہے۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، ترجمہ، تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمان و زمین کے مالک نے،
دلوں کی آنکھیں کھولنے کو، اور میرے یقین میں تو اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے۔ غرض کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے جب ان نبیوں علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، نازیبا کلمات کہے، تو ان کا جواب ان نبیوں نے خود عطا فرمایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرما کر وعظ و نصیحت اور اسلام و اطاعت کی طرف دعوت دی، ابو لہب بدبخت نے کہا، ٹوٹنا اور ہلاک ہونا تمہارے لیے ہمیشہ کو، کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ معاذ اللہ، یہ ابو لہب نے بکواس کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا اور نیکی کی دعوت پیش فرمائی، تو ابو لہب نے کیا بکواس کی کہ ٹوٹنا اور ہلاک ہونا تمہارے لیے ہمیشہ کو، کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اب اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا بکواس کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ ٹوٹنا اور ہلاک ہونا تمہارے لیے ہو۔ جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب بیٹھا چاہتا ہے بھڑکتی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر لیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں قرآن پاک میں ملیں گی کہ بدبختوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس جب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ اپنے محبوب کی طرف سے رب تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ میرے آقا بے شک سب سے اولا و اعلیٰ ہیں۔ کس کس انداز پر میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہم سن رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کس طرح سب سے اولا و اعلیٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ان کے قصے بھی اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان اٹھا، تو خود ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی، اور 17 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دے، اور عزت و امتیاز ان کا بڑا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ غور کیجئے کہ اگر اراکین سلطنت سے سرکش لوگ بے ادبی سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، جو سلطنت ہوتی ہے اس کے جو ارکان ہیں ان سے لوگ بے ادبی سے پیش آئیں، اور بادشاہ ان کے جوابوں کو انہی پر چھوڑ دے، جو تم سے بے ادبی کریں تم ہی خود ان کا جواب دے دو، ٹھیک ہے، مگر ایک سردار ایسا ہے، ایک باوقار ایسا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بادشاہ کا برتاؤ ہے کہ جو مخالف زبان درازی کرتا ہے تو خود بادشاہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، تو یہ ہر ذی عقل اس معاملے کو سمجھ سکتا ہے کہ جو اعزاز اور جو عزت اور جو قرب اس بندے کا ہے بادشاہ کے نزدیک، وہ دوسرے کا نہیں ہے، اور جو خاص نظر اس کے حال پر ہے وہ اوروں کا حصہ اس میں نہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں
اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب جب بدتمیزوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے محبوب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ تو بہر کے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت ساری آیات، احادیث اور بہت کچھ بیان کرنے، بہت کچھ اس سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا، سب سے افضل و اعظم ذات رب تبارک و تعالیٰ کے بعد میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا ہے، اتنے پیارے نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ہم اس نعمت عظمیٰ پر ادا کریں کم اور کم ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اور اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں، جن کاموں میں ان کی رضا وہ کام کرنے کی کوشش کریں، جن کاموں سے انہوں نے منع فرمایا ان سے رک جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، جو سب محبوبوں سے محبوب ہیں، اگر ہم ان کی رضا پانے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ، انشاءاللہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر نیکیاں کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، اچھے اچھے کام کر کے اپنے محبوب کو راضی کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی محبوب کی رضا کی برکت سے، محبوب کی رضا کے وسیلے سے، محبوب کی رضا کے صدقے میں انشاءاللہ رب تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اس طرح انشاءاللہ ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان سے، ان کی آل سے، ان کے اصحاب سے ہمیں سچا عشق، سچی محبت نصیب فرمائیں، ان کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں ہی ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے